2 اگست 1200 AD کو سلطان علاء الدین محمد اورگنج کے تخت پر بیٹھا۔ سلطان علاء الدین محمد ہر لحاظ سے اپنے والد کا صحیح جانشین تھا۔ سلطان میں ہمت، بہادری، جرت، دلیری کی کمی نہ تھی۔ سلطان اپنے والد کی طرح فقہ حنفی مسلک اہل سنت والجماعت کا بھی پابند تھا۔ سلطان اپنے دور کا سکندر بھی تھا۔ عرب مورخین نے اپنی کتابوں میں سلطان کا اچھے الفاظوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ان سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی سلطان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں کہ اس کے تمام کارناموں پر پانی پھر گیا۔ ابھی سلطان کو اورگنج کے تخت پر بیٹھے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ حاکم افغانستان غیاث الدین غوری نے سلطان کو ناتجربہ کار سمجھ کر خوارزم شاہ پر چڑھائی کر دی۔ سلطان کو ایک بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان نے فوراً غیاث الدین غوری کو خط لکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم کی ثانیہ وفات کے بعد اگر ترکان خطہ خوارزم پر ہم اور ہوئے تو آپ میری امداد کریں گے، لیکن مقام حیرت ہے خود آپ نے مجھ پر یلغار کر دی۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ میری ریاست سے افواج واپس بلائیں، ورنہ میں ترکان خطہ سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ غیاث الدین نے سلطان کو کوئی مثبت جواب نہ دیا اور سلطان علاء الدین محمد اپنی فوج لے کر میدان میں کود پڑا۔ اب تک غیاث الدین غوری نے نسا، مرو، سرکس، یہاں تک کہ نیشا پور پر بھی قبضہ کر کے غوری سلطنت پر شامل کر لیے تھے۔ سلطان نے جنگ چھیڑ دی، یہاں تک غوری اپنی فوج لے کر سلطان کے پایا تخت اورگنج میں جہاں پہنچے۔ ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شہاب الدین خوارزم کے پائے تخت پر حملہ آور ہوئے۔ خوارزمی فوج نے خود شہر بند ہو کر عقب سے دریائے جیحون کی اس نہر کا بند کاٹ دیا جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھی۔ غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اس سے نکلنے ہی میں 40 دن صرف ہو گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی فوج کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کی چھاپہ مار دستوں اور ترکان خطہ کی چیرہ دستیوں نے اس کی بہت کم فوج کو زندہ سلامت وطن واپس بھیجا۔ 8 سال بعد سلطان علاء الدین محمد نے افغانستان پر حملہ کیا۔ جی، یہ حملہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ دونوں فوجیں ایک دفعہ پھر لڑ پڑیں آپس میں۔ سلطان علاء الدین محمد نے افغانستان کا مضبوط گڑھ اور غوریوں کا دارالحکومت ہرات پر قبضہ کر لیا اور اسی سال 1208 کو سلطان غیاث الدین غوری کا قتل ہوا اور غوری سلطنت افغانستان سے سمٹ کر پنجاب کے علاقے تک محدود ہو گئی۔ 10 سال مسلسل غوریوں سے جنگ کے بعد سلطان علاء الدین ترکان خطہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان علاء الدین 10 سال تک ترکان خطہ کو خراج دیتے رہے، لیکن اب جب کہ غوری بالکل ختم ہو چکے تھے، انہوں نے ترکان خطہ کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ ترکان خطہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ ترکان خطہ نے سلطان علاء الدین محمد سے پہلے ان کے والد سلطان تکش کو بھی شکست دے چکے تھے اور اس سے پہلے سلطان سنجر اور سلطان شہاب الدین غوری کو بھی وہ شکست دے چکے تھے، لیکن سلطان علاء الدین محمد میں ہمت اور بہادری کی ہرگز کمی نہیں تھی۔ اس لیے اب انہوں نے اورگنج سے نکل کر دریائے جیحون کو پار کیا اور آگے بڑھ کر ماوران نہر پر حملہ کر دیا۔ ربیع الاول 606 ہجری میں دونوں لشکر ایک صحرا میں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ سلطان علاء الدین نے حکم دیا کہ تیر انداز اور شمشیر زن اس وقت تک حرکت میں نہ آ جائیں جب تک مساجد میں خطبوں کے دوران اللہم انصر جیوش المسلمین نہ کہہ دیں۔ یوں ہی یہ وقت آیا، سلطان علاء الدین کے اشارے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ نصرت خداوندی سلطان علاء الدین کے ساتھ تھی۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد ترکان خطہ کے قدم اکھڑ گئے۔
ان کی بے شمار فوج تیگ ہو گئی. خود شاہ تانیکا تراز زخمی ہو کر گر پڑا. ایک مجاہد جو اسے جانتا تھا بجلی کی طرح لپکا. اس کا سر اڑانے کے لیے تلوار سونت چکا تھا کہ قریب کھڑی خطائی باندی نے چلا کر کہا، اسے قتل مت کرو، یہ ہمارا بادشاہ تانیکا ہے. درباری منشیوں نے ملک بھر میں فتح نامے تحریر کیے اور ان میں سلطان کو سکندر ثانی کے نام سے یاد کیا. سلطان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، سکندر ثانی سے زیادہ طویل عرصہ سنجر کا ہے، اس لیے بہتر ہوگا ان کے نام کے ساتھ سنجر ثانی لگا دیا جائے. وب سے سلطان کو سکندر اعظم اور سنجار ثانی کہنے لگے. جب پورے خوارزم پر فتح کا جشن منایا جا رہا تھا تب ایک صوفی بزرگ کیوں رو رہے تھے؟ تموچین کون تھا اور اس نے سلطان علاء الدین محمد سے جنگ کیوں کی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف خوارزم امپائر کی سیریز 2 کی ایپیسوڈ 2 میں.